ملک میں ایک عرصے سے بدامنی کا دور دورہ ہے اور انسانی ہلاکتوں کا راج ہے. خون خرابہ زوروں پر ہے. امن، قرار اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی شہر یا علاقے کو محفوظ نہیں کہا جا سکتا. ایسی صورتحال میں اصلاً تو مومن اور مسلم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے اور اپنی بندگی، عاجزی اور بے بسی پیش کرنی ہے. وہی ہے جو نظام کو درست فرمائے، صرف وہی ہے جو بندوں کی پریشانیاں دور فرمائے. وہی وحدہ لا شریک ہے جو امن نصیب فرمائے اور قرار و سکون پیدا کرے. قرآن شریف کی اس آیت میں جو میں نے آج خطبے میں پڑھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام کو کیسے چلانا ہے، اور اگر ایسا نہ چلایا جائے تو اس کے یہی نتائج ہوں گے جو آپ کے اور ہمارے سامنے افسوسناک حالت میں ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کسی ایسے شخص کو ایک منصب دے دے جو حقیقت میں اس کا اہل نہ ہو. یہ پہلی ذمہ داری ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے، نہ صرف یہ کافی ہے کہ میرا عزیز اور قریب ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ منصب کی صلاحیت اور استعداد اس میں موجود. پر دوسری ذمہ داری یہ ایک بیان فرمائی، وَأَن تَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب تمہیں لوگوں کا فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلے میں بڑے انصاف کا خیال کرو، عدل سے دور مت ہو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اللہ بہترین طریقے سے تمہیں سمجھا رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. پہلا مسئلہ جو قیامت کے سے پہلے امت سے چھینا جائے گا وہ امانت چھینی جائے گی. لوگوں میں خیانت بہت زیادہ ہوگی. باپ بیٹوں اور اولاد کے بارے میں امین نہیں رہے گا. اولاد ماں باپ کے ساتھ دغابازی کرے گی. حکمران چور چکور ہوگا. افسران بددیانت بن جائیں گے. جن سے جو توقع اور جو ذمہ داری ان کے ذمہ ہے اس میں خیانت سے پیش آئیں گے. بخاری شریف کتاب العلم میں ہے، آپ سے ایک شخص نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اذا ضیعت الامانہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے. تو اس نے پوچھا کیف اضاعتھا، امانتیں کیسے ضائع ہوگی؟ قال اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، ذمہ داریاں ایسے لوگوں پہ ڈالی جائے گی جو اہل بالکل نہیں ہو. یہ تو ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے. کوئی ایک حکمران بھی آیا اور وہ غلط طریقے سے حکومت کر کے چلا گیا، اب اس غلط روش کا وہ تو چلا گیا، گزر گیا، پھانسی ہو گیا، مارا گیا،
بچ نکلا بظاہر، لیکن اس نے جو 4-5 سال غلط روش کی ہے، غلط بیج ڈالا ہے، اس کی جو کانٹے اگیں گے، جھاڑیاں پیدا ہوگی، اور اس میں پھل کی جگہ سینکیا اور پھولوں کی جگہ زہر آئے گا، پوری قوم اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص چلا گیا بس ختم ہو گیا، ختم کہاں ہوا؟ اس نے تو اپنے ساتھ بہت سارے شیاطین پیدا کیے، اس نے ایک شیطانی نظام کو رواج دیا ہے، اس نے حق اور اہل حق کے خلاف ایک اقدام رواج دیا ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کا داغ بیل ڈالا ہے۔ خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میرا ود دیوار کج۔ پہلی بات یہ کہی کہ امانت اہل کے حوالے کرو، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ حدیث میں فرمایا اگر امانت داری نہیں رہی تو ایمان بھی نہیں رہے گا، ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اور جو لوگ عہد و پیمان کے پابند نہیں ہیں وہ دین کے نہیں رہے، ان کا دین تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے حوالے کرو۔ آگے اس کی تشریح حکومت پاکستان کا جو نظام ہے روز اول سے آج تک، اس کے سامنے اور اس کے آئینے میں آپ اسے دیکھیں تو ایک بھیانک قسم کی صورتحال سامنے آ جائے گی کہ یہاں تو اس قسم کی کسی چیز کا کبھی بھی لحاظ نہیں ہوا ہے۔ جو آیا اور جس طرح آیا اور جس نے جس طرح کیا اور جس طرح چلا گیا، بس قوم کو بھگتنا پڑے گا اور رعایا کو اس کو سہنا ہوگا۔ نہ وہ امانت جانا اور نہ ذمہ داری جانا، نہ اس کے ساتھ امانت میں خیانت کرنے کا احتساب ہوا اور نہ اس کے منصب کے خلاف کرنے میں اس کو مطلوبہ سزا ملی۔ تو ایسی صورتحال میں کسی ایک اچھے آدمی یا اعلیٰ درجے کے منصف یا بڑی عدالت کی کارروائی اور فکر مندی سے بظاہر قوم کو جیسے ملنا چاہیے اس طرح فوائد نہیں مل رہا ہے۔ پاکستان کس طرح بنا اور اس وقت کیا ماحول سامنے آیا، اس پر جمعے کی اس نشست میں گفتگو ناممکن ہے۔ جو اردو دان طبقہ ہے اور لکھنا پڑھنا سمجھتے ہیں وہ کلیم عاجز کی کتاب کا مقدمہ دے گی کہ کیا ماحول تھا اور مسلمانوں پر کلمہ پڑھنے اور نماز پڑھنے اور مسجد جانے کے جرم میں کیا کیا آفات ڈالی گئی اور ان کو تہ تیغ کرنے پر کس طرح رضامندی ظاہر کی گئی، میرے بس میں نہیں ہے وہ بیان کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑا دل گردہ چاہیے۔ آدمی آنکھیں بند کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے، آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے، بھلا اس میں کیا قصور ہے آفتاب کا۔ آنکھیں کھولیں گے تو تکلیفوں کا ایک سیلاب ہوگا، خون کا ایک ریلا ہوگا، غموں کا ایک اندوہناک طوفان ہوگا، پریشانیوں کا نہ ختم ہونے والا ایک تسلسل ہوگا، غم اور ہم کے پہاڑ ہوں گے جو مومن پر مسلم پر توڑے جا رہے ہیں۔
اقبال نے وہ شکوہ کیا تھا، لیکن شعر قیمتی ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. بیچارے تو نہیں ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ جو لیڈران ہیں اور وہ جو پاسداران ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہی مسلمان ہیں. کسی ایک نے بھی آج تک اسلام کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن کام منکروں کا کیا ہے اور کام دشمنوں کا کیا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ منافق کا کام اور سزا کافر سے زیادہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور اس کی وجہ علماء نے تفسیروں میں یہ لکھی ہے کہ کافر کا معاملہ تو سری ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. بس 2 آیتوں میں کافر کی پوری مذمت ہو گئی، صاف ستھرا معاملہ. لیکن ومن الناس من یقول، منافقوں کا جب بیان شروع ہوا 1 رکوع میں ان کی 10 نشانیاں اور 2 مثالیں دی، کیونکہ یہ مار آستین ہے، یہ گھر کا بیدی ہے جو بگڑا ہے، اور یہ اپنا بن کر کے نقصان پہنچاتا ہے. بن تو جاتے ہیں بہت جلد مگر دوست، لیکن ان کو پہچان جو اپنے بن کے دغا دیتے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارے آستینوں سے بہت سخت قسم کی سزا مل گئی اور مل رہی ہے، اور اپنے گھر ان کا تالا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. ان کے بہار خزان میں بدل گئے، ان کی خوشیاں زہر ہو گئی، ان کی عزت ذلت میں بدل گئی. اور نادان اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، ہم بڑے بچے ہوئے. بھئی یہ جو سامنے ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے عبرت ہے، عقل سیکھ لو. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ آیت قرآن شریف کی ایسی ہے کہ کئی جلدوں میں علماء نے اس کی تفسیر لکھی. سارا نظام اس کے نیچے بیان ہوا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں دیکھ کر کے سپرد کیا کرو، اہل اور نا اہل کا خیال کیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب لوگوں کے حاکم بن گئے تو فیصلے سے انصاف سے کیا کرو. اسلام ایک ایسا زرین مذہب ہے اور ایسا ایک روشن نظریہ ہے کہ جب یہ آیت سامنے آ جاتی ہے تو یک دم پورا ماحول چمک جاتا ہے کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک باغ و بہار جماعت صحابہ کی تیار ہو گئی. صحابہ میں خوبیاں بہت زیادہ تھیں. قرآن شریف نے کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن، لهم مغفرۃ ورزق کریم. کی بخشش بھی یقینی ہے اور عزت کی روزی بھی عطا ہو. یہ جماعت جو صحابہ کی ہے، جس کا سپہ سالار نبی مرسل خود ہے، پہلا امیر، پہلا خلیفہ مان نبوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود. ایک خلافت بعد النبوہ ہے، وہ ابو بکر اول ہے، اور ایک خلافت مان نبوہ ہے، نبوت کے ساتھ خلافت ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 سال مدینہ منورہ میں خلیفہ اجل کی حیثیت سے آپ نے فیصلے کیے.
آپ کے سامنے دو بڑی جماعتیں تھیں. ایک وہ جنہوں نے اسلام کی محبت میں، اسلام کی عظمت کے پاسداری میں وطن، گھر بار، مکہ اور قرب و جوار چھوڑ کر مدینہ منورہ کی بے کسی کی زندگی، غربت کی زندگی، آزمائشوں کی زندگی اختیار فرمائی، جسے قرآن کہتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے کے سچے مہاجر ہیں. آپ خود مہاجرین کے سردار ہیں. دوسری جماعت وہ ہیں جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ ہم مکہ میں مدد نہیں کر سکیں گے، مدینہ تشریف لائے، عقبہ اولی اور ثانیہ میں. اور جب انہوں نے وہاں جا کے سکونت اختیار کی، آسمان و زمین گوائے کہ سطح الارض پر کسی نے کسی کی ایسی مدد نہیں کی جیسے انصار مدینہ نے مہاجروں کو اپنی آنکھوں پر اور پلکوں پر اور دلوں پر بٹھا لیے تھے. قرآن کو کہنا پڑا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھوکے پیاسے کیوں نہ ہو. قرآن اس جماعت کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا، جن لوگوں نے ان مہاجروں کو ٹھکانے دیے اور مدد فرمائی. مہاجرین و انصار دو طبقے آپ کے سامنے. اب غور فرمائیں، کتنا مشکل مسئلہ ہے. مہاجر بھی بڑے محترم ہیں، آپ کے ساتھ آئے، آپ خود مہاجرین میں سے ہیں. اور جو مدینہ کے پاسداران ہیں اور ایثار و قربانی والے حضرات انصار، جنہوں نے سب کچھ اسلام پر قربان کیا، سب کچھ. ہائے ہائے ہائے، لا الہ الا اللہ. دو طبقے ہیں اور دونوں ایمان کی حلاوت سے اور اعمال کے حسن سے آراستہ پہ آراستہ ہے، اور دونوں برابر چلے. کہیں بمقتضائے بشریت ایک آدھ بات پیدا ہوئی، آپ نے تقریر کی، سمجھا دیا، اور سمجھانا ضروری ہوتا ہے. میں ان فروع کی طرف نہیں جاتا ہوں، صرف ایک اصل الاصل بتاتا ہوں کہ اب ایک وقت آ گیا کہ پیغمبر اسلام دنیا کی زندگی پوری کر کے اور آخرت کی نعمتوں کی طرف، خوشیوں کی طرف، مقامات کی طرف روانہ ہوئے. بعض لوگوں کو آخرت کے بارے میں بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور مومن تو ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ ایک عورت مرنے لگی، میری جاننے والی تھی، تو اس نے اپنے بچوں کو اس طرح تسلی دی کہ دیکھو ایک تو ہے اور دو تیری بہنیں، تین ہیں، میرے 4 بچے وہاں ہیں، ان کا حق نہیں ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں. آہا، ایسا جیسے اپنے بنے بنائے گھر میں جا رہے. میری یاداشت کی بات ہے، میں جب یاد کرتا ہوں دعا کرتا ہوں خدا ایسا ایمان. یہاں تم 3 ہو، وہاں میرے 4 بچے، تو مجھے کتنے سالوں سے یاد کر رہے ہوں گے. آخرت تو برحق ہے، آخرت تو گپ شپ نہیں ہے، یہ گپ شپ ہے جس میں ہم اور آپ ہیں. یہ خیال اور خواب ہے، کچھ بھی نہیں. ابھی یوں ہے لمحوں میں غائب، کچھ بھی نہیں، مٹی و خاک. حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ماریہ قبطیہ کے وطن مبارک سے تھے. آپ کو بڑا صدمہ تھا اس کا. توبہ. علماء لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو مرتے ہیں تو جگر میں سوراخ ہوتے ہیں باقاعدہ، اور بڑا بچہ جو مر جاتا ہے شگاف ہو جاتا ہے. یہ صبر صبر صبر، آپ کو پتہ نہیں صبر کیا ہے. صبر کے نام سے چھوٹے چھوٹے کوک پکتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں پلاسٹر. پرانے زمانے میں انڈا پگھلا کے توے پہ گرم کر کے اس کو پھر
جہاں سے درد نکلتا تھا وہاں رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے کوک پکتے تھے. تو در حقیقت صبر ان کوکوں کو کہتے اللہ صبر دے. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو سوراخ و زخم ہوئے ہیں انہیں جلدی بھر دے. لا الہ الا اللہ. بخاری شریف کتاب الجنائز میں ابراہیم کی موت پر آپ نے کہا کہ ان لہ مرضعا فی الجنہ. جس طرح یہاں اس کی ماں تھی ماریہ قبطیہ اور بچہ مر گیا 6 مہینے کا، حضرت نے کہا وہاں میں نے دیکھا کہ غور ماریہ قبطیہ ہے اور وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے. اللہم صلی وسلم علی النبی، اللہم صلی وسلم علی النبی. آپ نے کہا وہاں بھی اس کی رضائی ماں ہے اور وہ اس کو دودھ پلا رہی باقاعدہ. آخرت تو یقینی چیز ہے، وہ اتنی یقینی ہے کہ دنیا میں اس کے یقینی ہونے کی مثال نہیں ہے. پوری دنیا اس کے سامنے غبارہ ہے، جس میں ہوا بری ہو تو اتنا ہے اور جب نکل جائے تو کچھ بھی نہیں، ذرا سا ربڑ ہے پھینک دو. یہی حال دنیا کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک صحیح 60 سال پر تو محدثین کا اتفاق اور آگے 65 یا 67 سال تک اقوال ہے. راجح یہ ہے کہ حضرت کی زندگی ناسوتی انصری اس دنیا میں 63 سال ہے. حضرت اقدس فقیہ الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 60 سال ہوئی، سنا ہے کہ حضرت نے بالکل حساب کتاب جیسے آدمی جا رہا ہو اس طرح سیٹ کر لیا اور اپنے بیٹوں کو اور رشتہ داروں کو بٹھایا اور ان کو کہا 60 سال پر اتفاق، آگے اتفاق نہیں اختلاف. بعض لوگ تو صاف نظر آتے کہ یہاں مسافر ہے اور اصل گھر ان کا آخرت ہے. تو مسافر تو گزارا کرتا ہے اور اصل گھر کے لیے تیاری پوری رکھتا ہے. اللہ تعالی مضبوط ایمان اور آخرت کی خوشیاں خوب نصیب فرمائے. قرآن شریف کی تو بہت آیتیں تھی آپ کو تسلی دینے کے لیے، انک میتم وانہم میتون. حضرت آپ نے بھی فوت ہونا ہے اور یہ لوگ بھی سب مریں گے، موت برحق. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. آپ سے پہلے بھی کوئی ہمیشہ تو نہیں رہا ہے. افإن مت فهم الخالدون. اگر آپ فوت بھی ہو گئے تو یہ کون سے رہنے والے ہیں؟ سارے آ رہے ہیں پیچھے. یہ تسلی ہے. سن لو ذرا تفسیر سن لو. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. جو ہم نے وعدے کیے ہیں کچھ آپ کی زندگی میں پورے کر رہے ہیں. اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. یا آپ کو فوت کر دیں گے، کام جاری رہے گا. یہ دیکھ تسلی. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. سب کو ہمارے پاس آنا ہے. اللہ. علماء دین نے عجیب بات کہی ہے کہ دنیا کی موت کا تذکرہ 110 آیات میں ہے اور پیغمبر کی موت کا تذکرہ 220 آیات میں. بڑے آدمی کی موت بھی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. موت تو برحق ہے. وصال ہوا ہے اور جنازہ پڑا گیا ہے، تدفین ہوئی ہے، قبر مبارک بنی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر تک کسی رسول اور نبی کی قبر متعین معلوم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو فوت نہیں ہوئے، وہ تو زندہ تابندہ انصری جسد اور روح کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. مسلمانوں کے ایمان کا عقیدہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ ابھی تک عنصری موت نہیں مرے. جو ایسا کہے وہ کاذب ہے، دجال ہے. عیسیٰ زندہ تابندہ اٹھائے گئے، قرب قیامت میں آئیں گے، شادیاں کریں گے، ایک کی جگہ 2 بچے ہوں گے، 7 انتقال ہوگا اور پھر تدفین ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں 2 قبروں کی جگہ باقی ہے. 3 قبریں بنی ہیں، ایک آپ کی، ایک ابو بکر عمر کی، اور 2 قبروں کی جگہ ہے پیروں کی طرف، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ایک حضرت امام مہدی کے لیے. یہ اسلامی عقائد ہے، ان میں آگے پیچھے چوں پوں نہ کیا کرو، ختم ہو جاؤ گے. پورے عالم میں قبریں ہیں، قبریں ہیں، قبریں ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قطعی، یقینی، معلوم، معروف. وہ حذیفی خطبہ دیتا ہے جمعہ کا، بڑا مزیدار کہتا ہے، وقبر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. سعودیہ میں اسلام ہے، اسلامی روایات ہے، اس کی تشریح کرتا ہے. تو ایک موقع پر کہتا ہے ہمارے نبی کی قبر معلوم ہے، مضبوط ہے، سب کو پتا ہے. وقبر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم معروف یزار کل حین و مقام لیلا و نہارا. ہمارے حضرت کی قبر معلوم ہے اور دن رات زیارت ہو رہی ہے. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے اور ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کی قبر بھی ایک مقام اور مرتبہ رکھتی ہے. ان انبیاء اور مرسلین کے جب اوقات پورے ہو جاتے تھے تو پھر لوگ نہیں رہتے تھے، اندیشہ تھا کہ قبر کو سجدے کرنے لگے، شرک اور کفر کرنے لگے. حق تعالیٰ نے ایسی فضا بنائی کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. صالح علیہ السلام کی قبر 5 جگہ مشہور ہے، شیس علیہ السلام کی قبر 9 جگہ مشہور ہے، ہود علیہ السلام کی قبر 19 جگہ مشہور ہے. ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مجلہ و منور و معطر ہے تا قیامت. اور کتنا زبردست سچائی کے ساتھ ہے، پوری فورس کڑی ہے، کوئی غلط ہے ایسا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں کوئی. ان کو پتا ہے کہ قبر کے پاس ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے جائز ہے. یہ جو بدعتی جاتے ہیں یہ تو قبروں کو سنت نہیں، شرک اور کفر کی جگہ مانتے ہیں. انہوں نے ان کے مزاج میں یہ تکلیف پیدا کر لی. وہ علماء ہیں، ایک ہی دین اور مذہب ہے ہمارا. جو مسائل ہماری کتابوں میں ہیں ان کے ہاں زیادہ ہے. احمد ابن حنبل کے ہاں تو محترم قبر کا چومنا بھی جائز ہے کہ آدمی بیٹھ جائے، بیٹھتے ہوئے نہ چومے، سجدہ ہو جائے گا، پہلے بیٹھ جائے پھر آہستہ آہستہ. اب یہ کیسے چومیں گے؟ کیونکہ ہے نسلاً شیطان. شیطان خیر کے کام میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. جس طرح علماء نے کہا ہے کہ ماں باپ کی عادت ہے کہ بھئی پیروں پہ ہاتھ رکھو، مناسب تو نہیں ہے. بعض قومیں ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، خفا ہو جائے گی، باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں پہ ہاتھ رکھو. تو آپ پہلے سے بیٹھ جائے ہاتھ رکھ لیے تو صحیح. اب یہاں بیٹھ رہے سر جھکا رہے تھے، یہ بہت نامناسب بات. آئے ہے 2 کشتیوں کے درمیان چلنا آسان کام نہیں. ادب بھی کرنا ہے اور شرک سے بھی بچنا ہے. اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے امام احمد کے اس روایت کا صریح انکار کیا ہے اور اس نے کہا ہے جس نے احمد کی طرف یہ روایت منسوب کی ہے اچھا نہیں کیا ہے. لا الہ الا اللہ. خدایا مسئلہ کچھ اور تھا اور کہیں اور نکل گیا. مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے
تو ایک اہم منصب تھا، اور وہ یہ کہ یہ کام جو اس کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کے بعد کون کرے گا؟ تو صلاحیت و استعداد مہاجروں میں بھی تھی اور انصار میں بھی تھی، دونوں طبقوں میں تھی۔ پھر آپ کا چچا موجود ہے عباس، اوہو، خالد بن ولید نے ایک دفعہ کوئی بات کہی، آپ نے خالد کو کہا جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا چچا؟ حضرت عباس سے کہا دعا آپ کریں، آپ پیغمبر کے چچا بھی ہے اور ہم سب کے بڑے، پھر چچا ہے اور وہ رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی اور بہت زیادہ احترام آپ فرماتے تھے۔ اللہ